أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح، پس تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اسی سے استغفار کیجئے، انہ، بے شک وہ، کان توابا، ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اذا حرف ہے، حرف شرط ہے، غیر جازمہ ہے اور تحقیق کے لیے ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر کی اضافت لفظ جلالہ کی طرف، یہ اس نصرت کی عظمت پر دلیل ہے. والفتح، والفتح، اور یہ فتح نصر پر عطف ہے، اور یہ نصر کے بعد یعنی عمومیت کے بعد خاص کا بیان ہے. جیسے تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر میں فرشتوں کا ذکر ہوا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل، حالانکہ جبریل بھی فرشتہ ہے. تو یہ عموم کے بعد خصوص کا ذکر. اسی طرح نصر اللہ میں فتح شامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور وہ نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں بھی ہوئی. اذ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. وہ نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احزاب میں بھی ہوئی، جب قریش مکہ بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ چڑھائی کر گزرے تھے، اور وہ یہ قصد لے کر نکلے تھے، یہ ارادہ کر کے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے آندھی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی مدد فرمائی. اور غزوہ خندق میں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر میں، وہاں بھی مدد فرمائی. اور اس کے ساتھ جو والفتح کا ذکر آیا، والفتح، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورہ فتح کا آغاز ہے. فتح مبین اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، اور صحابہ کرام میں سے بعض کی یہ رائے تھی کہ وہ
صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے تھے۔ اور یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں اس کی بشارت سنائی تھی۔ چنانچہ صحابہ بہت خوش ہوئے کہ جو مکہ جس سے نکالے گئے ہیں، اور بیت اللہ کی محبت اور اپنے گھر کی محبت، دار الہجرہ کی محبت، جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، اپنے گھر کی محبت، تو اس شوق میں عمرہ کی نیت سے جب آئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کا ایک شرف اور مقام تھا۔ تو پھر حضرت عثمان کو جب انہوں نے روک لیا اور یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے، اور وہ بیعت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی، اور جتنے افراد تھے سب نے بیعت کی سوائے ایک شخص کے جو منافق تھا، وہ بھاگ گیا، کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ بیعت جو تھی وہ موت کے اوپر تھی کہ ہم بدلہ لیں گے چاہے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں۔ تو وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ جو تھی خبر وہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد وہ اسی مقام پر کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک قریش مکہ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور پھر کچھ قبائل تھے جو حلیف بنے قریش کے، وہ بنو بکر تھے، اور کچھ قبائل تھے بنو خزیعہ کے، وہ حلیف بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ یہ معاہدہ جب طے پہ آ گیا تو اس معاہدے کے مطابق اس سال آپ عمرہ کیے بغیر جائیں گے۔ چنانچہ وہیں آپ نے اپنی قربانیاں کی اور وہاں سے احرام کھولے اور واپس مدینے کا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور صحابہ پر بھی بہت یہ شاق تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا کہ وہ عمرے کے لیے آئے ہیں اور بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاہدے کو اور اس سفر کو فتح مبین قرار دیا، فتح قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ قریش مکہ سے امن کا معاہدہ طے پا گیا، ہدنہ کا سیز فائر ہو گیا 10 سال کے لیے، تو آپ فارغ ہو کے پھر یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ خیبر کی جنگ ہوئی، اور خیبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو بنو خزاعہ کے لوگ تھے، جو حلیف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ بنو بکر کی لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر ان کے بہت سے آدمی قتل کر دیے۔ تو ان میں سے کچھ افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہماری آپ مدد کیجئے کہ قریش نے ہم پر حملہ کر کے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا، نصرتا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کو مخفی رکھا۔
اور پورے عرب کے جو مسلمان قبائل تھے ان کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اور ہر قبیلہ اپنے جھنڈے تلے اس جہاد میں شامل ہوا۔ یہ خبر خفیہ رکھی گئی تھی۔ حاطب ابن بلتہ نے ایک رکا لے کے قریش کو آگاہ کرنا چاہا، جس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے آپ کو دی۔ حضرت علی کو بھیجا گیا، اور جس مغنیہ کے ہاتھ ایک خاتون تھی جو رکا یہ جا رہا تھا، حضرت علی نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو جا لیا، اور اس سے وہ رکا جو تھا حاصل کیا۔ خیر، تو رکا حاطب ابن ابی بلتہ کی طرف سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب کیا، صحابی تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا کہ آپ نے ایک کام کیوں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا آپ نے افشا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اہل و عیال ہیں وہاں پہ، اور میرا وہاں پہ کوئی حامی نہیں ہے، تو میں چاہتا تھا کہ کچھ احسان میں ان پر کروں جس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کا وہاں پہ خیال رکھیں، اور میں موالی میں سے ہوں، غلاموں میں سے۔ حضرت عمر نے چاہا کہ ان کو، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا حاطب جو ہے اس نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور آپ کو پتہ نہیں کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ افعلوا ما شئتم، کہ اب تم بخشے ہوئے ہو، جو چاہو کرو۔ خیر، لشکر تیار ہوتا ہے اور 10,000 کا لشکر لے کے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں ہر صحابی کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ آگ جلانی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ قریش مکہ کے جاسوس ادھر پھر رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے تاکہ ان کے اوپر روب طاری ہو جائے۔ تو 10,000 آدمیوں نے جب آگ جلائی تو پورا علاقہ روشن ہو گیا، اتنی بڑی آگ، اور ادھر قریش مکہ کے لوگ پہاڑوں کے پیچھے سے منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی آگ، اتنے افراد جو آ گئے ہیں، یہ کون سا لشکر ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کے، دلدل اس کا نام تھا، وہ بھی نکلے، اور جس سواری وہاں پہ آگ کے پاس سے گزرتے لوگ دیکھتے کہ عباس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ دلدل سواری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان سے تعرض نہیں کرتے۔ تو ساری آگ سے آگے جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے آواز سنی، آواز پہچان لی کہ وہ آواز ابو سفیان کی تھی، اور ابو سفیان کے ساتھ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہلیت کے زمانے سے دوستی تھی۔ تو انہوں نے آواز پہچان کر اس کو آواز دی، دونوں ایک دوسرے سے ملے، اور انہوں نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا کہ آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو راستے میں اس کو بات بھی کرتے آئے۔ تو حضرت عباس بڑے جسم کے مالک تھے، قداور تھے، لمبے چوڑے جوان تھے، اور یہ اکثر قریشی ایسے ہی تھے۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ ذرا ان سے کم جسامت میں ان کے پیچھے چھپ گئے۔ تو اس طرح آپ لا رہے تھے حضرت عباس ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو راستے میں جب حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ عباس ہیں، اور پیچھے دیکھا تو ابو سفیان بیٹھا ہوا، کہنے یہ اللہ کا دشمن ہے،
میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت عباس نے سواری کو تیز دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلے پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ حضرت عمر ابو سفیان کو قتل کرتے۔ تو وہاں جب پہنچے تو اب وہ قتل کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن کے طالب ہوئے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس جو تھے وہ اس کا دفاع کر رہے تھے اور کہا، بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا حضرت عمر کے ساتھ کہ تم یہ قتل جو کر رہا ہے، اگر تمہارا باپ ہوتا تو تم ایسی بات نہ کرتے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا، عباس تیرا اسلام لانا جو تھا نا مجھے زیادہ پسند تھا میرے باپ کے اسلام لانے سے، اس لیے کہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آپ کا اسلام لانا اللہ کے رسول زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کل تک کے لیے مہلت دے دی، کہا کل آنا۔ چنانچہ کل موعد کے مطابق دوبارہ حاضر ہوئے، یعنی ان کو سوچنے کی، غور و فکر کی مہلت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اگلے دن جب آئے تو اس سے پوچھا، ہاں کیا خیال ہے؟ اللہ سچا ہے کہ تمہارے بت سچے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، اگر ہمارے سچے ہوتے تو اتنے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو ہماری مدد نہ کرتے، ان میں سے کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدھا ایمان تو لے آئے، لا الہ الا اللہ تو کہہ لیا۔ تو پھر کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ اللہ اس بارے میں مجھے ابھی میں شک میں ہوں۔ حضرت عباس نے ان کو کہا، ایمان لے آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ ابو سفیان ایمان لے آئے اور حضرت عباس نے سفارش کی، اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہیں یہ فخر کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی چیز کہہ دیجئے کہ اس کے لیے ان کے قبیلے میں ان کی عزت بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو بیت اللہ میں حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے امن میں ہے۔ چنانچہ یہ پیغام لے کے ابو سفیان مکہ میں گئے اور لوگوں نے اس سے پوچھا، ہاں ابو سفیان کیا خبر لائے ہو؟ تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، جو میرے گھر میں آ جائے وہ امن میں ہے۔ لوگوں نے کہا، ویلک، تمہارا گھر کتنے آدمی سمائیں گے؟ پھر اس نے بتایا کہ جو حرم میں بیت اللہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، اور تیسرا وہ پیغام کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے امن کے ساتھ، اور اپنے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، شمالاً جنوباً شرقاً غرباً مکہ میں داخل ہونے کے لیے، اور ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ کسی شخص کو آپ نے قتل نہیں کرنا جو اپنے گھر میں ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کیا۔ اگر راستے میں کوئی ملتا ہے اور آپ سے قتال کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ صرف حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو دستہ تھا ان کا سامنا ہوا ایک ایسے لشکر کے ساتھ جنہوں نے آگے سے مزاحمت کی اور آگے سے قتال کیا، ان کے ساتھ ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور باقی جو کفار تھے بڑے بڑے وہ سب بھاگ گئے، صفوان، اکرمہ، بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ لوگوں کا مجمع تھا، قریش کا، سارے امن کے لیے وہاں پہ آپ کے اعلان کے مطابق اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ جو 360 بت تھے ان کو گرایا اپنی چھڑی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے، پڑھتے رہے،
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور حبل جو بت سب سے بڑا تھا ان کو سب کے سامنے اس کو پاش پاش کیا، اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اور پھر آپ قریش مکہ سے مخاطب ہوئے، ماذا تظنون، تم کیا گمان کرتے ہو میرے بارے میں؟ کہنے لگا اخ کریم، کہ آپ ہمارے بہت ہی کرم کرنے والے بھائی ہیں۔ اب ان کو اخوت یاد آ گئی، پہلے اتنی دشمنی تھی کیونکہ ان کو اب پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عزت اور فتح عطا فرمائی، چاہے تو سب کو قتل کر سکتے تھے، چاہے تو سب کو اسیر بنا سکتے تھے، قیدی بنا سکتے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ فتح کا دن، بہت ہی خوشی کا دن۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو مفسرین نے فتح مکہ ہی کو وہ فتح قرار دیا ہے کہ جب یہ فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، کیونکہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو جو حال ہوا تھا نا، اگر سچے نہ ہوئے تو جو حال ابرہہ کا ہوا تھا وہی حال ان کے لشکر کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابابیل بھیجے گا، پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن اگر سچا ہوا تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 10,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزت اور اکرام دیا ہے، اس کے مقابلے میں جو ابرہہ کے ساتھ سلوک ہوا تھا، اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، تو یہ لوگوں سب قبائل کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس فتح مکہ کے بعد وہ پھر فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، ہر قبیلے یہ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلام میں داخل ہوں، اور یہاں پہ فعل مضارع ہے یدخلون، متواتر داخل ہو رہے ہیں، قبائل کے قبائل، وفد کے وفد آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا، فتح ہو گئی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تسبیح بیان کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ استغفار کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ابن عباس سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے نازل ہونے پر یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کی وفات قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم انہیں عطا کر دیا، کیونکہ جس مقصد اور غرض کے لیے آپ آئے تھے وہ اب پورا ہو گیا۔ اب دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اب آپ اس دنیا سے آپ کے جانے کا وقت ہے، تو اب آپ لوگوں سے فارغ ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اور تسبیح بیان کریں، تنزیح بیان کریں، حمد بیان کریں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو
اس میں ہمیں بھی یعنی جب ہم یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جس میں ہم پہنچ گئے 50-60 کا ہنسا جب کراس کر لیں، تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کثرت سے تسبیح اور استغفار اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔